لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا شہر بھی ہے جسے 2000 سال پہلے دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا؟ ایک ایسا شہر جہاں سکندر اعظم بھی آیا، جہاں بدھ مت کی عظیم تہذیب پروان بھی چڑھی، اور جسے کبھی گندھارا تہذیب کا دل کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے تاریخی شہر چارسدہ کی، جس کی تاریخ سب کو حیران کر دے گی۔ چارسدہ کی ہم آپ کو آج وہ انفارمیشن دیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں اپنے نئے ویلاگ میں ایک نئے شہر کے ساتھ۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم کے پی کے مختلف شہروں کے متعلق آپ کو ڈاکومنٹری انفارمیشن دے رہے ہیں، جس میں آپ کو ہم ان شہروں کی سیر کرواتے ہیں۔ چلیں آج ہم آپ کو ایک دلچسپ ڈاکومنٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کے ایک ایسے تاریخی شہر کی ڈاکومنٹری ہے، ایسی داستان ہے، ایسی کہانی ہے جس کا نام ہے چارسدہ۔ چارسدہ پشاور سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر دریائے کابل اور دریائے سوات کے سنگم کے قریب آباد ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ قدیم زمانے سے زرخیز اور خوشحال رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چارسدہ کا قیام تقریباً آج سے 2000 سال پہلے وجود میں آیا، جو گندھارا تہذیب کا ایک اہم دارالحکومت تھا۔ ہزاروں سال پہلے یہاں علم، تجارت اور ثقافت اپنے عروج پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم بر صغیر کی طرف آیا تو اس نے بھی اس علاقے سے گزر کر اپنی مہم جاری رکھی۔ بعد میں یہ علاقہ موریہ سلطنت، کشان سلطنت، ہندو شاہی حکمرانوں، مغلوں اور پھر برطانوی دور کا حصہ رہا۔ چارسدہ صرف ایک تاریخی شہر نہیں بلکہ پشتون ثقافت، مہمان نوازی اور زرخیز زمینوں کی وجہ سے بھی پورے پاکستان میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ چارسدہ کی زمین صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ قدرتی حسن، ثقافتی روایات اور آثار قدیمہ کا بھی ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اگر آپ اس شہر کی سیر کریں تو ہر طرف ماضی کی جھلک اور موجودہ دور کی رونق ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ چارسدہ کا سب سے مشہور تاریخی مقام بالا حصار چارسدہ ہے، جسے قدیم شہر پشکلواتی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ علاقہ گندھارا تہذیب کے اہم ترین مراکز میں شامل تھا۔ یہاں سے دریافت ہونے والے قدیم سکے، مٹی کے برتن، مجسمے اور عمارتوں کے آثار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک ترقی یافتہ تہذیب آباد تھی۔ اسی طرح شیخان ڈھیری بھی ایک اہم آثار قدیمہ کا مقام ہے۔ یہاں ہونے والی کھدائیوں سے بدھ مت کے دور کی کئی تاریخی باقیات ملی ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے محققین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ چارسدہ کا حسن صرف تاریخی مقامات تک محدود نہیں، دریائے کابل اور دریائے سوات کے کنارے پھیلے سرسبز کھیت، باغات اور دیہات اس علاقے کو ایک منفرد خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ شہر سبزے سے ڈھک جاتا ہے اور ہر طرف قدرت کا حسن نظر آتا ہے۔ ثقافت کی بات کریں تو چارسدہ پشتون روایات کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، سادگی اور محنت برے رویے کے لیے مشہور ہیں۔ روایتی پشتون لباس، پشتون موسیقی اور مقامی میلوں میں آج بھی صدیوں پرانی روایات نظر آتی ہیں۔ اگر کھانوں کی بات کی جائے تو چارسدہ کی چپلی کباب، کڑاہی، ٹکا، پشاوری نان اور روایتی کباب یہاں کی مشہور سوغات ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی چارسدہ مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے نوجوان نسل کو جدید تعلیم فراہم کر رہے ہیں، جبکہ زراعت بھی شہر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے۔ گندم، گنا، مکئی اور مختلف پھل یہاں کی پیداوار ہیں۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے چارسدہ کی مشہور شخصیات اور شہر کی اہمیت کے بارے میں۔ کسی بھی شہر کی اصل شناخت اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور چارسدہ پاکستان کو ایک ایسی عظیم شخصیات دیتا ہے یا دی ہیں جنہوں نے ادب، سیاست، مذہب اور سماجی خدمات کے میدان میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ سب سے پہلے نام آتا ہے عبدالغفار خان کا، جنہیں دنیا باچا خان یا سردی گاندھی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے غم تشدد، تعلیم، امن اور سماجی اصلاح کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد پشتون معاشرے میں تعلیم، اتحاد
اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ آج بھی ان کا نام امن اور انسانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چارسدہ کی ایک اور معروف شخصیت ولی خان ہے، جو ایک بڑے سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے جمہوریت، آئینی بالادستی اور عوامی حقوق کے لیے طویل سیاسی جدوجہد کی اور پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ادب کے میدان میں بھی چارسدہ کے کئی نامور شاعر، ادیب اور دانشور پیدا ہوئے، جنہوں نے پشتون زبان و ادب کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج کا چارسدہ بہت ترقی کرتا ہوا ضلع ہے، جہاں زراعت، تعلیم، تجارت اور بنیادی ڈھانچے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ یہ شہر اپنی زرعی زمینوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اہم زرعی اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی گندم، گنا، مکئی اور مختلف سبزیاں نہ صرف مقامی ضروریات پوری کرتی ہیں بلکہ دوسرے علاقوں تک بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ چارسدہ میں نئی سڑکیں، تعلیمی ادارے، صحت کی سہولیات اور کاروباری مراکز بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، جس سے یہ شہر مستقبل میں مزید اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب چارسدہ مشہور کیوں ہے، ہم آپ کو چند آخر میں پوائنٹس میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے چارسدہ کی شہرت کی چند اہم جو وجوہات ہیں، ان میں ہے گندھارا تہذیب کا تاریخی مرکز، قدیم شہر اور پشکلواتی سرزمین، باچا خان اور ولی خان جیسے عظیم رہنماؤں کا اعلیٰ یہاں کا مقام اور ان کا یہ آبائی علاقہ ہے۔ زرعی زرخیز زمینیں ہیں یہاں، پشتون ثقافت اور مہمان نوازی، آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات۔ پاکستان کی قدیم ترین تہذیبی وراثت میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے چارسدہ کو۔ چارسدہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ، تہذیب، امن، علم اور ثقافت کی ایک زندہ داستان ہے۔ یہاں کی مٹی میں تاریخ کی خوشبو ہے، یہاں کے کھیت محنت کی علامت ہیں اور یہاں کے لوگ اپنی محبت اور مہمان نوازی سے جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی اصل تاریخی شناخت کو جاننا چاہتے ہیں تو چارسدہ یقیناً ان شہروں میں شامل ہے جنہیں زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ چارسدہ کے بارے میں، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا اہم شہر ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی آپ کو ویڈیو کا الرٹ ملے، اور اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ ضرور دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہمیں امپرومنٹ کا موقع ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں ایک نئے شہر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔